بس آپ نے زندگی بدلنی ہے اپنی، بس آج چیز شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کی آنکھیں خراب ہیں، یعنی وہ اندھا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، وہ نابینا ہے، اسے فالش کا بھی اثر ہے، مگر اس کے جب قریب گئے تو زبان ہل رہی تھی، جو کان لگا کے سنا تو کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی تو پیرالائسس میں مبتلا ہے، تیری آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، تو شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ کہنے لگے موسیٰ اللہ نے مجھے زبان تو جی ہے شکر والی، تو اس سے شکر ادا کر رہا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا ایک سفر میں، تو میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، اور جب جوتے ٹوٹے تو پھر گرم زمین پہ چلنے کی وجہ سے بڑے بڑے آبلے پھپھو کے پڑ گئے چھالے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جب ٹوٹے تو پھر میرا چلنا ہی مشکل ہو گیا۔ تو پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا اتنا تو دے دے مالک، اتنا تو عطا کر دے کہ تیرا ساتھی اپنے پاؤں کے لیے جوتے خرید لے۔ کہتے ہیں یہ میں نے دعا مانگی، مگر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک موڑ پہ ایک بندہ ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہیں۔ آپ کا اگر دل نہیں کرتا ہے شکر ادا کرنے کا تو کبھی آپ لکھنؤ کے پی جی آئی میں چلے جائیے، کبھی آپ بنارس کے کسی بڑے اسپتال میں جائیے، سسکتے ہوئے لوگوں کو دیکھیے، تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھیے، ان نوجوانوں کو دیکھیے جو جیتے جی تو اپنے باپ سے بات نہیں کرتے تھے، مگر آج جب وہ سیریس حالت میں آئی سی یو میں، ایسا نہیں وہی لوگ آئی سی یو میں، ہو سکتا ہے میں کل آئی سی یو میں چلا جاؤں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی چلا جائے۔ آپ اندازہ کریں ایک آدمی کو تھوڑا سانس لینے میں دقت ہوئی، سانس لینے میں، تو بوڑھا آدمی تھا، تو اس کو لگا دی گئی وہ آکسیجن مشین، وہ ٹھیک ہو گیا۔ 1.5 دن میں جو پرچہ بنا وہ 90,000 روپے کا تھا۔ اس نے دیکھ کے رونا شروع کیا، ڈاکٹر نے کہا زیادہ لگتا ہے، ہم کچھ تخفیف کر دیں گے، کچھ کم کر دیں گے۔ کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ تیرا پورا اسپتال کھڑے کھڑے خرید لوں گا۔ کہ پھر روتے کیوں ہوں؟ کہ بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں، مجھے میرا رب یاد آتا ہے کہ تیرے اس مشین میں صرف 1.5 دن سانس لیا ہے، تو نے 90,000 کا بل بٹھا دیا، میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہوا میں سانس لے رہا ہوں۔ کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی سوچا۔ یہ کسی میاں کا وعدہ نہیں ہے، نہ کسی تعویذ کرنے والے کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھا دوں۔ شکر سے آپ کی زندگی آج سے ہی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اس کو دیکھو، آپ کو لگ رہا ہو رات زیادہ ہو گئی ہے تو میں تقریر نہیں کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ سنیں گے آپ لوگ؟ دیکھو یہ ہمارے بھائی نے غالباً گٹکا کھایا ہوا ہے اور یہ تھوک میں جانا ہے نا۔ ایسی چیز کیوں کھاتے ہیں آپ جو تھوکنا پڑتا ہے آپ؟ ایسے انسان سمجھ رہے ہیں میں گٹکا کھا رہا ہوں، اصل میں گٹکا انسان کو کھا رہا ہے۔ یہ الٹا ہی ہے، انسان نے بیڑی نہیں پی ہے، سگریٹ نہیں پی ہے، سگریٹ نے اسے پی لیا، یہ الٹا ہی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جس کے کھانے کے لیے اللہ نے جس کے الائچی بنائی ہو، کشمش بنائی ہو، اور وہ بے وقوف بیکار سی کوئی چیز کھا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جائے۔ بڑے اچھے ہیں ہمارے یہ ناظم صاحب، بڑی اچھی نظامت جنہوں نے کی، مفتی صاحب ہیں ہمارے، امجد بھائی بڑے قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا کرے۔ سید صاحب ہیں، 2-3 شعر پڑھنا میں اس وجہ سے چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا نسیم بھائی کی طرح تو میری آواز نہیں ہے، مگر 2-3 شعر میں اس وجہ سے پڑھنا ضرور چاہ رہا تھا کہ آپ سے میرا تھوڑا ریپو بیٹ تھوڑا اسٹرانگ ہو جائے، تھوڑا بات چیت کا آپ سے معاملات کہیں تو اجازت دے تو پڑھ دوں 2-3 شعر۔ ماشاءاللہ، بالکل آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، چونکہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکی ملتی ہیں، آپ نے کہنا نہیں۔ ہاں، آپ کو اس سے کیا مطلب نیکی ہوتی ہے؟ یہ تو ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب جیسے ابھی امجد بھائی کہہ رہے تھے آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں سبحان اللہ کہنے پہ، تو جو اعتراض کرتا ہے کرتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے کہنے سے۔ سنو، لوگ اس وجہ سے سبحان اللہ کہتے ہیں، چلو مولانا کہہ رہے ہیں تو کہہ دو، اسے ہلکے میں نہ لیا کرو۔ علماء ویسے بھی کوئی ہلکی بات کہتے نہیں، وہ ویسے بھی ہلکے نہ۔ حضور نے فرمایا یہ سبحان اللہ یہ زبان پہ ہلکا ہے، میزان پہ بھاری ہو جائے گا۔ جب یہ تلے گا تو بھاری ہو جائے گا۔ میں نے حضور کی ولادت کے مطابق کی اسی
عنوان سے تقریر کرنی ہے مگر 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں. مدینہ جانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھو آپ نے اس طرح سے یہ لڑتے ہوئے دیکھا، کبھی کبھی آپ انسانوں کو بھی دیکھا کریں وہ بھی چوراہے پہ ایسے لڑتے ہیں تو سمجھ لیا کریں کس کی نقل کر رہے ہیں. آپ ذرا دل لگا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، مسکرا کے بولو ایسا نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے، ایسا نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے، ایسا نبی سے کہنا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے دھوکے سے ہوا ہے. دیکھو بھائی بیٹھے رہو، یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کو جانا نہیں چاہیے، 2 منٹ سن کے چلے جانا چاہیے. یہ لوگ جو آئیں بیٹھے بھائی، آپ کوئی بات نہیں. وہ اچھا بہت بڑھیا، وہ بہت اچھا ہے. اچھا بیٹھیں، شکریہ، بڑے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، ہر جگہ ملتے ہیں. ہمارا انس چینل والے، انس نیٹ ورک. اچھا آپ ذرا مسکرائیے، زیادہ دیر لوگ مسکراتے نہیں تو مجھے گھٹن ہونے لگتی ہے. آپ ذرا مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. ایسا نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان. ذرا آپ اپنی آواز بڑھائیے. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے، مجھے موت بھی. امجد بھائی اچھا 1-2 شعر اور پڑھ دوں، اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا مسکرا کے بولیں، ذرا مسکرا لیا کریں، یہ سنت ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. جو مسکراتا نہیں وہ سنت ادا نہیں. اور معلوم حضور کتنا مسکراتے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آدمی نے حضور کی چادر گردن پیچھے سے کھینچی مخاطب کرنے کے لیے. کیا کی بولو؟ ارے بھائی خاموش ہو جاؤ بھائی، یہ صحیح کہہ رہے تھے. ادھر دیکھو، وہ چادر کھینچی نا تو حضرت انس کہتے ہیں حضور کی گردن پہ نشان آیا، اتنی زور سے کھینچی. ٹھیک، اگر کہتے ہیں حضور نے جب انہیں مڑ کے دیکھا نا تو مسکرا کے دیکھا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے کہ حضور کھانے پینے کو گھر میں نہیں ہے. اب ہمارے یہاں کوئی زور سے دھکا دے دے نا تو ہم اسے بھیک نہیں دیتے، کہتے ہیں ہوئے اتنی زور سے آواز دیتا ہے. حضور نے فرمایا اچھا یہ دونوں درمیان کے برابر میں بیچ میں جتنے مویشی ہیں سب تیرے ہیں، جا لے جا. ماشاءاللہ سبحان اللہ.
ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے در کی آرزو پڑھو ذرا میرے ساتھ. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. اور جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے. جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے تو تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے. واہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہر مصطفیٰ، کوچہ مصطفیٰ، دیوانہ مصطفیٰ. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں شعر ریپیٹ کرتا نہیں ہوں، شعر ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. اگلا شعر سنیے. سوچو تو کیسا ہوگا، سوچو تو کیسا ہوگا. یہ امجد بھائی سمجھ. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. چچا کہہ رہے ہیں ایک بار اور پڑھ دیں. چلیں وقت کم ہے، ایک شعر اور سن لیجیے ذرا. شعر سماعت. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا. کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھا. اور یہ شعر سماعت کریں. مفتی صاحب کی نظر ہے یہ شعر. سرکار کی نظر کا، سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ آئے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. واہ 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 ماشاءاللہ. وہ جدھر سے گزرے شیطان. اور یہ شعر ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر. آپ یقین جانے بیٹھ کے سنیں گے نا، مجھے نظران نہیں دیں گے تو میں اور اچھا پڑھوں گا. ماشاءاللہ. آپ یقین جانے بس آپ بیٹھ کے مجھے اپنا دل دے دیں اور میں ایسے مدینے پہنچا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں ایسے بیٹھ کے سنیں، مجھے دیکھتے رہیں پھر سنتے رہیں. یہ شعر میں سید صاحب کی نظر کر رہا ہوں. اگر اچھا لگے تو ان سے دعائیں چاہتا ہوں، داد میں نہیں چاہتا. شعر تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان، پیچھے والے یہ دیوان، اور جسے مصطفیٰ دعا دے آب دہن لگا دے. جسے مصطفیٰ دعا دے آب دہن لگا دے. پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری کچھ بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ان کی نظر بھی ایک شیئر کر دیتا ہوں. ہماری بہنوں کے پاس نماز کا ٹائم بیچاری مطلب نہیں پڑھ پاتی، نماز وقت نہیں ہے. حالانکہ گھسیٹ کے ادھر ادھر سے غیبت وغیرہ کا ٹائم تو نکال لیتی ہے، اگر نماز کا نہیں نکال پاتی. ہماری بہنوں کی نظر یہ شعر ہے. بیٹی وہ مصطفیٰ کی، بیٹی وہ مصطفیٰ کی
کتنی عظیم تر ہے بیٹی وہ مصطفیٰ کی، کتنی عظیم تر ہے جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سجدہ فاطمہ، بزم مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، انوار مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ۔ مفتی انوار صاحب جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھا اور تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے، تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے، چھوٹے نہ تیرا دامن یہ جان جائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آل رسول، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ کوئی مثل ابن حیدر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، کوئی مثل ابن حیدر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، جو ستم کے تیر کھائے اور کھا کے مسکرائے۔ میں کبھی نہیں کہتا ہوں داد دو، شعر اچھا ہوتا ہے خود داد لے لیتا ہے۔ جو ستم کے واہ واہ، ہندی ہوں میں مسلمان، ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے۔ بھائی غزل کا شعر ہے حضرت۔ ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، خواجہ کا ہوں دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، کوئی سامنے تو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، خواجہ کا ہوں دیوانہ۔ بس یہ آخری شعر سن لیجئے، چونکہ میں نے اس میں کم سے کم 5 شعر اور بھی کہے، مگر وہ سب چھوڑ ایک آخری شعر۔ یہ بڑھ رہا ہے، اس کا بڑھ رہا ہے، اس کا بڑا بہت زیادہ۔ یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ خودکشی وہ کرتا ہے جس کی امید ٹوٹ جائے، اور جس کی امید رب کے ساتھ ہو تو اللہ اس کی امید ٹوٹنے۔ اب یہ شعر سماعت کریں۔ جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکائے۔ ہر عاشق نبی سے کہتا ہے یہ شباہت، ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ۔ واہ 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 سبحان اللہ، جسے دیکھنی ہو جنت۔ مائک آپ بہت اچھا ہے، اسے ای کو کم کر دیں، تھوڑا سا آواز صاف کر دیں۔ بس میں اپنی تقریر شروع کروں، زیادہ لمبی نہیں کروں گا، جتنا امجد بھائی نے کہا ہے اس سے 5 منٹ کم انشاءاللہ۔ آپ بیٹھ جائیں۔ محبت ہے آپ کی، کھڑے ہو کے سن رہے بات۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ فرمائیں کہ جب اللہ کے بندوں کے پاس اللہ کا فضل پہنچے، کیا پہنچے بولو، اور رحمت، تو وہ کیا کریں؟ خوش ہو جائیں، فرحت کا اظہار کریں۔ کیا کریں؟ خوش ہو جائیں۔
اچھا جیسے کسی کا بچہ وہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے بھی ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مگر سب ہوتے ہیں کیا؟ ماں خوش ہو، محبت سے کہیے گا، دین کا کام محبت سے ہی ہوتا ہے، میری طرف دیکھیں۔ جس کے گھر بچہ پیدا ہوگا وہ خوش ہوگا، بھئی باپ خوش ہوا ہے تو بیٹا باپ بن گیا ہے نا، باپ خوش ہوا کہ میں آج باپ بن گیا، ماں خوش ہوئی کہ آج میں ماں بن گئی، دادی خوش ہو گئی، پوتا آ گیا، دادا بولا میری آنکھوں کا نور آ گیا، ٹھیک ہے نا، بہنیں بولی میں پھوپھی بن گئی، اب دیکھیں نانی بولی میں نانی بن گئی، اور پھر نانا بولے میں نانا بن گیا۔ خوشی کا اظہار صرف ایک فیملی کرتی ہے، پورا محلہ نہیں کرتا، چونکہ جس کا تعلق ہے وہی کرے گا، جس کا رشتہ ہے وہی کرے گا، جو اپنا مانے گا وہی کرے گا، جسے اپنا اندازہ کرے گا۔ رشتہ دار بھی خوشی نہیں مناتے، کبھی کبھی پڑوسی بھی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنا مانتے ہیں، جسے اپنا پن لگتا ہے وہ آنے والے کے اوپر خوشی مناتا ہے۔ ایگزامپل تھوڑا سا اور اسے قریب کر دیتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی نے لکھنؤ میں لینڈ کیا ہے، اس کے بعد امیگریشن سے وہ باہر آیا ہے، وہ ریٹرن آیا ہے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد سعودی سے آیا ہے، عمان سے آیا ہے، قطر سے آیا ہے، دبئی سے آیا ہے، ابو دھابی سے، جہاں سے بھی آیا ہے، مگر جیسے ہی وہ اپنے امیگریشن آفیسر کے پاس گیا اس نے اس کے لیے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ تو اسی کی طرح انسان تھا اور وہ ایسے لوگ روز دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے گاڑی میں بیٹھا، تب بھی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا، کیونکہ اسی کی طرح انسان آیا تھا، کون خوشی کا اظہار کرتا؟ اس کے بعد اپنے قصبے میں آیا، پھر بھی کسی نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، اپنے محلے میں آیا، کوئی خوش نہیں ہوا، مگر جیسے ہی اپنے اندر گھر میں گیا، دروازہ کھولتے ہی بیٹی رونے لگی، میرے ابا آ گئے، چیخ کے بولی امی ابا آ گئے، اور یہ کہہ کے چپٹ گئی۔ اس کے بعد توجہ کریں، بیٹا آگے بڑھا، میرے ابا آ گئے، پھر میاں، پھر بی بی نے کہا میری سرتاج آ گئے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا لاڈلا واپس آ گیا۔ باپ بولا ہائے ہائے میرے برخوردار، تجھے دیکھنے کا دل کرتا تھا، تو نے بوڑھی آنکھوں میں پھر سے جان پیدا کر دی، تو آ گیا۔ اب کسی اور بغیر مثال کے سمجھو، جس کا آتا ہے وہی خوشی مناتے ہیں۔ جب نبی پاک کی ولادت کی خوشی کی خبر آئی، تو جب یہ خبر آئی سہارنپور میں تو بولے خوشی نہ منانا ہماری طرح آیا ہے، جب دیوبند میں پہنچی تو بولے خوشی نہ منانا آنے والا ہماری طرح ہے، اور جب میاں ذرا غور کرے ندوۃ العلماء جب ندوہ میں یہ خبر پہنچی تو کہا کوئی خوشی نہ منانا وہ ہماری طرح آیا ہے، مگر جب یہ خبر ایک عاشق کے گھر پہ پہنچی، جب بریلی میں پہنچی تو بولے کہ میں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی اس کا ہمارا تمہارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ جھگڑا نہیں کرنا، زبردستی نہیں بنوا سکتے، جب ایک آدمی مانتا ہی نہیں، جو مانے گا اپنا اسے ہوگی خوشی۔ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے آپ ربیع الاول مناتے ہیں؟ میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ بولے جی۔ میں نے حضور سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب دیجیے۔ بولے بولیے۔ میں ٹھیک ٹھیک بولیں گے؟ میں کہ یہ بتائیے اگر آپ کو خبر ہو جائے آج کے دن نبی تشریف لائیں تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تو کہنے لگے مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا وہی تو ہمیں ہوتی ہے۔ جلدی بولو، جلدی بولو، ایک جینوئن بات ہے، کوئی اس میں کوئی بحث کی بات نہیں۔ حضور آئے ہیں، خوشی ہو گئی، سبحان اللہ۔ مکے میں تشریف لائیں، اور اعلیٰ حضرت کا شعر یہ ہے امجد بھائی کہ صبح طیبہ اور آئے ہیں مکے۔ اب آپ سوال کا جواب یہ دو کہ جب اعلیٰ حضرت اگر اسے یہ کہہ دیتے صبح مکہ میں ہوئی، تب نہ وزن بھی بگڑتا اور شعر بھی خوبصورت رہتا، مگر آپ نے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے۔ تو اس سے مراد جو لینے آیا ہے اس سے مراد حضور نہیں ہے، وہ لینے آیا ہے۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے، تارا نور کا، نور کا۔ اچھا دیکھیں، توجہ کریں، غور کریں میری بات پر، میں آپ کی طرف بات کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ اب دیکھیں آپ کہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب یہ صبح صادق والا ستارہ چمکتا ہے یہ زمین کی طرف جس دن آ جائے گا زیادہ نیچے کو آئے گا، سمجھ لینا آخری نبی کی ولادت ہو گئی۔ یہودی چیک کر رہے تھے مدینے میں، ایک دادا نے چیک کیا، پوتے نے، پر پوتے نے، نگر پوتے نے، دگا 10 نے
بدل گئی یہودیوں کی چیک کرتے کرتے. اور جب حضور کی ولادت کا دن آیا, جب تارا نیچے آیا, یہودی چیخ پڑا, ارے کس کے یہاں بچہ ہوا ہے؟ آخری نبی کے آنے کی علامت پوری ہو گئی. اس کے لوگوں نے, مدینے والوں نے کہا کسی کے یہاں تو نہیں ہوا. آواز آئی مکے میں آمنہ کا لال آیا ہے. امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی, بٹا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ سبحان اللہ. جلدی بولو, آیا نور کا. اچھا دیکھیں, سیدہ انس بن مالک کی والدہ ام سلیم کہتی ہیں کہ حضور جب میرے دروازے پر آتے ہیں نا دوپہر میں آرام کرنے, تو سرکار کو پسینہ زیادہ آتا ہے, تو میں حضور کا مبارک پسینہ سبحان اللہ اپنی ایک شیشی میں یا کسی کٹوری میں, تو حضور نے فرمایا, حضرت حافظ ذابی اس کو روایت کر رہے ہیں, تو جو پڑھے لکھے اشخاص ہیں ان کو خبر ہے کہ یہ حافظ ذابی کس مزاج کا انسان ہے, یہ جلدی کسی بات پہ ہاتھ نہیں رکھتا. توجہ کریں, تو کہتے ہیں حضور نے ان سے پوچھا, اے ام سلیم یہ میرے پسینے کا کیا کرو گی؟ تو کہنے لگے حضور کوئی ڈسپینسری تھوڑی ہے مدینے میں, کوئی میڈیکل ہال نہیں ہے, ہمارے بچوں کو پیلیا ہو جائے, یرقان ہو جائے, بیماری بخار آ جائے, حضور کوئی دوا تو نہیں نا, تو آپ کا ایک پسینہ, آپ کا ایک قطرہ پسینہ منہ میں ڈال دیتے ہیں تو بچے کو شفا ہو رہا. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور کیا کرتی ہو, اور کیا کرتی ہو یا رسول اللہ؟ اور اپنا آٹا گوندنے سے پہلے اس کے اندر 2-3 ڈال دیتی ہوں, کہ پھر میری روٹیوں میں خوشبو آنے لگتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. عشق بول رہا ہے, زور سے تو بولو سبحان اللہ. میرا امام بولا, انہی کی بو مہے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور یہ بتائیں, سرکار جب مکے میں آئے تو کتنے مسلمان تھے جو خوشی مناتے ہیں؟ سوال کومنٹ سوال ہو رہا ہے. علاوہ ان شخصیات کے, میں بڑی احتیاط کا جملہ بول رہا ہوں کہ 10 لوگوں سے کبھی دنیا ایمان والوں سے خالی, تو ان لوگوں کے کتنے لوگ خوشی مناتے ہیں؟ سیدہ شفا فرماتی ہیں, حضور کی لیڈی ڈاکٹر. توجہ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں؟ اگر کوئی دعا دل میں ایسی رہ گئی ہو جو ابھی قبول نہیں ہوئی تو مانگ لینا, حضور کی میلاد پر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. میلاد النبی بیان کر رہا ہوں, آپ میرے مزاج کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, مگر یہ ہے کہ چونکہ ہم اہل سنت ہیں تو ہم بتا تو دیں ہم میلاد بیان کیسے کرتے ہیں. سن تو لیں, حضور کی باتیں, حضور کے غلاموں کو کبھی جو ہے وہ دل کو ان کے اچھی لگتی ہیں. بات میری سنیں, غور سے توجہ کریں. وہ شفا فرماتی ہیں, توجہ کرنا, وہ کہتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ چونکہ لیڈی ڈاکٹر ہے, دائی ہے, تو پہلے بچہ باہر نہیں آتا, پہلے گندگی باہر آتی ہے, بدبو باہر آتی ہے, تعفن باہر آتا ہے, پھر بچہ باہر آتا ہے, پھر اس کی ناک کاٹی جاتی ہے, ناک میں منہ میں اس کے غلاظت, اس کو صاف کیا جاتا ہے. کہتی میں جب گئی نا آمنہ کے یہاں تو تیاری تو میری ایسی تھی, مگر جب میں گئی میں نے اس پیغمبر اسلام کو آتے دیکھا, تو کہتے ہیں فرماتی ہیں کوئی بدبو نہیں آئی, ان کے آنے سے پہلے پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. کستوری کی خوشبوئیں, کستوری کی خوشبوئیں, بولو کستوری کی خوشبوئیں, ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی اپنی پوری زندگی میں جو خوشبو میں سونگ رہی تھی. اس کے بعد جب وہ آئے تو ان کی ناف کٹی ہوئی تھی, چہرہ چمک رہا تھا, کوئی غلاظت نہیں. فرماتی میں نے آمنہ کی گود میں دیا اور میں نے کہا آمنہ خوش ہو جاؤ. سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں لیا اور دیکھ کے پھر رونے لگی. ان کی ناف کٹی تھی, ختنہ ان کی ہوئی تھی. اللہ اکبر, میں نے گود میں دیا, میں نے کہا آمنہ ایسا بچہ میں نے برکت والا آج تک نہیں دیکھا, ایسی نہ خوشبو کبھی سونگی. سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں نے پوچھا روتی کیوں ہو؟ تو فرمانے لگی بات یہ ہے جس کا بچہ اتنا خوبصورت ہو, اتنا عظیم ہو, وہ آمنہ روتا نہیں. فرماتی روتی میں بھی نہیں, مگر میں سوچ رہی ہوں کہ کاش اس کے والد عبداللہ بھی ہوتے تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتے, اپنے لال کو دیکھ لیتے. او میرے بھائیو توجہ کرو, سیدہ آمنہ کہتی میں نے اپنے لال کو دیکھ کے سوچا اس کی آنکھوں میں سرما لگا دوں, تو قدرتی طور سے آنکھیں سرمگی تھی. میں نے سوچا چلو بال اس کے سوار دوں, تو فرماتی اس کے بال سورے ہوئے تھے. میں حیرت سے بیٹے کو دیکھنے لگی, حاطف غیب سے آواز آئی آمنہ محبوب میرا ہے, یہ سورنے نہیں آیا سوارنے آیا ہے. آبا سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سورت مصطفیٰ,
سیرت مصطفیٰ سر باقی نہ رکھی بزم مکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارک باد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور مکے آئے تو مسلمان اس وقت، مگر مدینے میں جب گئے تو صحابہ تو کیا انہوں نے خوشی منائی؟ بولو منائی کہ نہیں منائی؟ تالال بدر نے کہا کہ نہیں کہا؟ لڑکیاں ہاتھوں میں دف بجاتی تھی کہ نہیں بجاتی تھی؟ اچھا بتاؤ حضور جب گئے تو صحابہ نے معلوم کیا کہا؟ ہمارے گھر سرکار میرے مہمان، سرکار میرے مہمان، سرکار میرے مہمان۔ آپ بھی تو کہتے ہیں عاشقوں کی زمانہ بدلا ہے مگر بولی نہیں بدلی۔ مدینے میں جب حضور آئے تو سنو کیا کہہ رہے تھے؟ حضور میرے گھر، حضور میرے گھر۔ عاشق آج بھی کہہ رہے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی، میرے گھر میں بھی بولی نہیں بدلی، میرے گھر میں بھی، میرے گھر میں بھی، میرے گھر میں بھی۔ اب سب کی خواہش ہے حضور نے کسی کا دل توڑنا، فرمایا میری اونٹنی کو جدھر بھی جائے گی اللہ کے حکم سے میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ جا کے ابو ایوب انصاری کے مکان پر جا کے، ابو ایوب انصاری کے مکان پہ جا کے، اب یہاں پہ علامہ بدر الدین عینی نے جو لکھا ہے وہ بیان سن لیجئے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہوگی تو بولوں گا ورنہ نہیں، مگر اس کو بڑے دھیان سے سننا ہے چونکہ یہ دلیل ہے میلاد مصطفیٰ پر۔ سبحان اللہ۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں یہ اونٹنی یوں ہی نہیں رہتی، اس میں حکمتیں ہیں، چونکہ پورے مدینے میں ایک ہی مکان 2 منزلہ تھا، باقی سب 1 منزلہ مکان تھا، اور یہ 2 منزلہ پہ جا کے بیٹھی وہی ابو ایوب انصاری کا مکان۔ فرماتے ہیں یہ یوں ہوا کہ اسی راستے سے 1000 سال پہلے گزر رہا تھا تبہ حمیری، ایک بادشاہ یمن کا، اس کے ساتھ 400 علماء اصفیاء اولیاء تھے۔ انہوں نے کہا ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو آگے نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا آخری نبی کے آنے کی ساری علامات یہاں پر موجود ہیں، یہ نخلستان بتا رہا ہے یہ انہی کی جگہ ہے، انہی کا استان ہے، یہ جگہ بتا رہی ہے ہم نہیں جائیں گے، ان کا انتظار کریں گے۔ کہا وہ کون ہے؟ انہی کے لیے تو کائنات بنائی گئی ہے، وہی تو احمد ہیں، وہی تو محمد ہیں، وہی تو امرہ کا لال ہے۔ تو پھر تبہ حمیری کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، بولا پھر میں بھی نہیں جاتا، میں بادشاہت کو چھوڑتا ہوں۔ سارا اپنا مال وہیں پہ منگوا کے اس نے کہا 400 گھر بنوائے، 400 گھر تعمیر کروائے جائیں۔ بولو کتنے گھر تعمیر ہو رہے ہیں؟ بولو 400 گھر۔ اور پھر فرمایا 400 عورتیں خریدی، اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے 400 علماء سے کہا آپ شادی کرو، ان کو آزاد کیا۔ کہا آپ ہماری شادی کیوں کرا رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کی یاد میں وقت گزارنا چاہتے تھے۔ کہا اس وجہ سے کہ جب پیغمبر اسلام تشریف لائیں تو تم نہ ہو تو تمہاری نسلیں تو نبی کا استقبال کریں۔ واہ واہ سبحان جلدی اللہ بولو ماشاءاللہ۔ کون استقبال کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ آپ کی نسلیں۔ اور کہنے لگے شادی کرو، اس کے بعد سارے 399 مکان 1 منزلہ، 1 مکان 2 منزلہ۔ سب سے بڑے عالم دین جو اس جماعت کے تھے ان کے ہاتھ میں ایک خط دیا، آنکھوں میں آنسو لا کے بولا یہ جو 2 منزلہ مکان ہے نا میری طرف سے آمنہ کے لال کی نظر ہے، ان کی تحفہ ہے، جب وہ آئیں تو یہ مکان پیش کر دینا۔ اور ان عالم صاحب سے کہا یہ خط بھی، اس خط میں لکھا تھا کہ میں تبہ اگر آپ کے زمانے کو نہ پا سکوں تو حضور گواہ ہو جائیے یہ احمد کا غلام بن گیا ہے تبہ، آپ پر ایمان لے آیا ہے، آپ کے خدا کو مانتا ہے، آپ مجھے قیامت کے دن اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے حضور اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اور اس کے بعد تبہ حمیری نے ایک جو خط میں اس پہ مہر جو لگائی، اس سے پہلے مہریں لگتی تھی سیاہی کی، اب بھی لگ رہی ہے سیاہی کی، مگر یہ پہلی اور غالباً آخری مہر تھی جو سیاہی سے نہیں لگائی گئی بلکہ سونے کو پگھلا کے اس سے لگائی گئی۔
گئی تحفہ بڑا ہے تو بڑوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے. اچھا اب جیسے ہی آپ میلاد کا وقت آئے گا کچھ لوگوں کو غریبی والی درد شروع ہو جائے گا. غریبی والا درد شروع ہو گیا. اب وہ کہیں گے بھئی یہ کمکمے لگانے کی کیا ضرورت ہے, یہ گلیوں کو سجانے کی کیا ضرورت ہے. کہا کیوں, غریب کو اتنے پیسے دے دو. تو جب آپ نے یہ 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدا تھا اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ 20,000 کے موبائل میں کام چل سکتا تھا, مگر یہ آپ نے ایٹیٹیوڈ دکھانے کے لیے 70,000 زیادہ کیوں ڈالے, اس سے کتنے لوگوں کو کام چل سکتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کا جو کمرہ تھا, روم تھا, وہ اتنا چوڑا تھا, اتنا لمبا تھا کہ میں کھڑی ہوتی تھی تو میرا سر چھت پہ لگ جاتا تھا. یہ نبی پاک کے گھر کا کمرہ ہے. اس میں کیا پڑا تھا, وہ کائی کی چھت تھی, وہ کھجور کی جو ہے چھال سے چھت بنا دی گئی تھی. یہی نبی پاک کا گھر تھا. آپ نے اپنے گھر میں ٹائلس لگائے, آپ نے اپنے گھر میں مہنگی مہنگی ٹائلس لگائی, مہنگی مہنگی ایسیاں لگائی. تب آپ کو غریب یاد نہیں آئے. حضور کے میلاد پہ آپ کو غریب یاد آتے ہیں. جب اپنی بیٹیوں کی شادی کی آپ نے تب آپ کو غریب یاد نہیں آئے. مگر جیسے ہی غلام مصطفیٰ نے چراغا کرنے کی بات کی آپ کے دل میں غربت کا درد موٹ گیا. تو سنو, اگر یہ پیغمبر نہ آتے تو غریب دنیا میں جی نہ پاتا. غریبوں کا سہارا بن کے نبی تشریف لائے ہیں. اور سن میرے بھائی, اس بات کو کان کو کھول کے سن لے. تو اعتراض کرتا ہے ان ستاروں, ان چیزوں پر, ان کمکموں پر اور لائٹ پر. اگر ہمارا بس چلے تو آسمان کے ستارے زمین پہ لا کے سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غور کریں, میں مورل کر رہا ہوں, زور سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں فائنل کر رہا ہوں. مفتی صاحب قبلہ دعائیں دے رہے ہیں, آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. اب وہ کہتے ہیں علامہ بدر الدین عینی کہ جب یہ خط چلتے 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 نسل بعد نسل, دادا پردادا کے ساتھ یہ خط مدینے میں ہے اور حضور آئے ہیں, تو جو 2 منزلہ عمارت کے سامنے بیٹھی ہے اونٹنی, تو اونٹنی یہ بتا رہی ہے ان نبی پاک کا علم ناپنے والوں پہلے اونٹنی کا ناپ کے دکھاؤ. پہلے اونٹنی کو خبر ہے کس کا مکان کون سا. سرکار نے اچھا دیکھیں, اب توجہ کریں. سامنے ایک آدمی کھڑا ہے, وہ نہ حضور کو دیکھا نہ حضور نے اس کو دیکھا. پہلی مرتبہ جیسی آگے کھڑا ہوا حضور نے فرمایا انت ابو لیلا. تو کہنے لگا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا تیری جیب میں میرا خط. آگے بڑھ کے بولا آپ سے میری کبھی ملاقات نہیں, آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے فضل سے میں تجھے جانتا ہوں, تیری جیب میں وہ خط ہے. بولا میرے دادا پردادا کے ہاتھ میں چلنے والا خط آپ کو یاد ہے؟ حضور نے وہ خط لیا, پھر اس خط میں جو لکھا تھا حضور نے اس کو دیکھا, مسکرائے اور فرمایا کوئی تبا کو برا نہ کہو, تبا کو کوئی برا نہ کہو, میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. اب ذرا توجہ کریں, جو 1000 سال پہلے میلاد مصطفیٰ منائے حضور اسے پہچانتے ہیں, جو 1500 سالہ پر منا رہا ہے میرے نبی اسے بھی جانتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ. اچھا اب ایک بات آخری میری چل رہی ہے, اس کو سن لو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. حضور تو تشریف لائے, ہم سب نے مانا, خوشی منائی, آنے والے کی خوشی منائی, آنے والے کی بات نہیں ماننی. لی بولو, آخری باتیں ہیں میری, دل لگ رہا ہے آپ, آنے والے کی بات ماننی تھی کہ نہیں ماننی تھی؟ ماننی تھی. حضور نے کیا فرمایا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جلوس نکالا, نماز نہیں پڑھی, اپنے عشق کو بدنام کرتے, جلوس نکالا اور ماں کے ہاتھ نہیں چھونے, جلوس نکالا مگر بہن سے بات چیت نہیں کرتا ہے. یہ کیسا جلوس ہے؟ جلوس نکالا, تیری آنکھیں آج اس قابل نہیں. اچھا ایک بات بتائیں, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی, مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں, آخری تقریر ہو, میں اپنے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ ڈریے مت, کہہ دیجئے ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے نا, کہہ دے ہاں ہو سکتا ہے. میں اینی ٹائم موت کے لیے تیار ہوں, اگر مجھے ابھی موت آئے تو مجھے کچھ سوال باقی نہیں میری زندگی میں, سارے سوال پورے ہو گئے, کوئی ضرورت نہیں. بالکل موسٹ ویلکم, میں انشاءاللہ گھبراؤں گا نہیں, موت آئے گی تو انشاءاللہ میرا رب کرے گا. تو ویسے اس سے دعائیں یہ ضرور مانگی گئی ہیں کہ جب بھی مرے آیا مدینے میں مروں,
مگر پھر بھی اگر یہاں بھی آ جائے، اگر میری یہ آخری تقریر ہو سکتی ہے تو آپ میں سے کچھ لوگوں کی بھی تو یہ آخری تقریر ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ فلم دیکھ رہا ہے، نوجوان 22 سال کا، تھیٹر میں فلم دیکھ رہا ہے، آنکھیں اس کی گندی ہیں، پھر باہر نکلا، کانوں سے اس نے ہیڈ فون لگایا، بلٹ تیار اسٹارٹ کی بڑے ادا کے ساتھ اور چل دیا، منہ میں اس کے گٹکا ہے اور کانوں میں اس کے لگی لیڈ، چلا۔ مگر موت نے کبھی کہا ہے کہ بھئی شرابی اب شراب چھوڑ دو، میں کل کو تمہارے پاس آؤں گا تمہاری روح نکالنے کے لیے؟ کبھی موت نے کہا ہے کسی سے تم بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دو، بغیر سجدہ کرے مرو گے، کل کو تمہاری موت آنے والی؟ کبھی اطلاع ہوئی ہے او ماں باپ کا دل دکھانے والے، اب ماں باپ سے راضی ہو جا، اس سے معافی مانگ لے؟ کبھی نہیں کہا نا، وہ کبھی نہیں کہا نا، کبھی نہیں۔ تو پھر یہ بتاؤ، غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بڑے پیر فرماتے ہیں کہ موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ یہ پوری تقریر کا سب سے خاص جملہ یاد کر لو، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ موت حال بدلنے نہیں دے گی، اور اسے حال بدلنے دیا بھی نہیں۔ اس کی بائک پر ہی اسے ایک زبردست قسم کا اٹیک آیا، بائک روک نہ پایا، ویڈیو آئی، اس کی بائک ہی نہیں رک پائی اور وہ وہیں پہ مر گیا، اس کی بائک سے وہ گر گیا، بائک کہیں اور وہ کہیں اور۔ خیر یہ کیس بن گیا۔ وہ سمجھتا تھا میں اپنے تھیٹر سے نکل کے پھر اے سی والے کمرے میں چلا جاؤں گا، پھر جا کر کے دنیا کے عیش کروں گا، مگر نہیں، اس نے سوچا نہیں تھا، اس کی موت آئی اور وہ گھر نہیں گیا بلکہ پوسٹ مارٹم ہاؤس گیا۔ اور پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ پورا چیر دیا گیا، یہاں سے لے کے گلنڈر ڈالتے ہیں، یہ یہاں سے اور پورا پھاڑ دیتے ہیں یہاں سے اور پورے اوپن کرتے ہیں، پھر سر کو پھاڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا تو کہتا ہے اے غسل دینے والے نرمی برت میرے غسل کرنے میں۔ تو یہ بتائیں جب یہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا تو کتنی تکلیف گزرتی ہوگی، جب موٹے موٹے سوئے سے وہ سیتے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ، ایسے جیسے پورے کو سیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، مالک اپنے فضل والی موت دینا، اپنے کرم والی، اپنے رحم والی موت دینا میرے کریم۔ مگر ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے لاش کو پھر کالی پنی میں بند کر کے اس کڑیل جوان کو گھر پہنچایا گیا، ماں روئی مگر رشتہ دار سوچ رہے تھے بہت دیر ہو گئی، کب دفن ہوگا یہ، جلدی 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 جلدی۔ اب جنازہ نکلا، بہنیں روئی، ماں روئی، کوئی کسے کب تک روئے گا، جا کے قبر میں اسے دفن کر دیا، اوپر سے تختے لگا دیے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں جیسے دفن کر کے چلتے ہیں، مردہ کہتا ہے او میرے دوستو، او میرے بھائیوں، او میرے عزیزوں، کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ میرے دوستو کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزاری ہیں، یہ قبر کی پہلی رات ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ میرے بچوں، تم رک جاؤ میرے جان پہچان والوں، تم رک جاؤ۔ مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے 18-20 سال کے نوجوانوں کو قبر میں رکھا ہے، اپنے ان ہاتھوں سے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں میرے دوستو کہ یہ جو بات میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ قبر کے اندر وہ پھر آنکھ کھلتی ہے، کہتا ہے میرے عزیزوں ایک دن میں بھی اسی مٹی تلے کے ہوں گا اور اوپر سے میرے بھی تختے لگا دیے جائیں گے اور میں بھی کہوں گا میرے دوستو کہاں چلے، کن سے تم نے دل لگایا ہے؟ کسی کی دنیا ہوئی ہے، کسی کی جو ہوگی تمہاری۔ قبر کے اندر جب گئے اللہ کے رسول سے عرض کی گئی یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ حدیث سنیے گا، عقل مند کون ہے؟ سرکار نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کر کے اس کی تیاری شروع کر دے۔ اب میری طرف دیکھیے، غور کیجئے، جب قبر میں اس کے فرشتے آئے اور حضور تشریف لائے اور جب پوچھا ہوگا فرشتوں نے حضور کے بارے میں کیا جانتا ہے، تو اس نے کن ان آنکھوں سے حضور کو کیسے دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے وہ گندی فلم دیکھ کے مر آیا۔ کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے۔ جب مسلمان لڑکیاں چلو یہاں کی نہیں تو کہیں کی تو ہیں جو برقع اوڑھ کے تھیٹر میں جا رہی ہیں، ویڈیو بن رہا ہے ان کا۔ اور ایک بات بتاؤ، جب مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جو بچی بائک پہ چلی جائے تو کیا مجھے بتاؤ وہ بچی، وہ بیٹی کبھی حیادار بچی پیدا کر سکتی ہے؟ کوئی حیادار بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سب مسلمان ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں، جو اتنی رات میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین نے
اگر کل قیامت کے دن اس سے پوچھ لیا کہ میں نے تو پوری امت بچائی تھی، تو اپنی بیٹی کو نہیں بچا پایا، تو اپنی بہن کیوں نہیں بچا پایا، تو نے اپنی بیٹی کو تعلیم کیوں نہ دی اسلامی، تو تم کیا جواب دو گے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ ایک بات بتاؤں، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مگر یہ وصیت میری ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد، یہ ہر تقریر میں کرتا ہوں، یہاں بھی میری کسی بہن کی سمجھ میں آ جائے تو بیان کر رہا ہوں، میری قبر میں اوپر سے تختے لگانے سے پہلے اوپر سے میرے ایک جوتا رکھ دیا جائے ان فلسطین کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا، تاکہ اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ دھل جائیں اس جوتی کی برکت سے جس لڑکی نے یہ بیان دیا ہے، ان میں سے کسی ایک کا، کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں پہلے قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، رات کو تو لوگ سوتے ہیں تو عورتیں برقع اوڑھ کے اتار کے سوتی ہیں، کب وہ نارمل ہے؟ ہمارے یہاں پہ بم گرتے ہیں اور جب لاشیں نکلتی ہیں جب ملبوں میں سے صبح کو، تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں کہ صبح کو جب ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردے نہیں ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہو، سرکار کے عالم سے، تو ہم عرض کر دیں ہمارے بچے بھوک سے مر گئے اور ہمارے جوانوں کو، ہمارے مردوں کو کفن نہیں ملے، مگر یا رسول اللہ ہم پردے میں رہے، ہم پہ جب پڑے گی تب ہم سمجھیں گے۔ کب میں کہوں گا اپنی بیٹی سے، حضور آئے ہیں، بیٹی آتی حضور کے کھڑے ہو جاتے، میری بیٹی فاطمہ آئی، پھر بیٹی کے ہاتھ کو چھوڑتے ہیں، پھر بیٹی کو سونتے ہیں، ابا آپ مجھے سونتے کیوں ہیں؟ فاطمہ تیرے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، میری بیٹی تیرے اندر سے۔ ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، اللہ اکبر، مولا علی کہتے ہیں حضور گھر آئے تو دیکھا حضور کی بیٹی کا چہرہ بالکل پیلا ہے، کیا ہوا میری بیٹیا؟ فاطمہ اللہ کا شکر ہے ابا، وہ میری بیٹی بتانا کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے ابا، وہ میری بیٹی بتانا۔ میرا امام کہتا ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت لاکھوں سلام۔ کیا ہو گیا بیٹی کو؟ بیٹی نے کئی بار سنا تو نیچے کچھ نظر جھکا کے بولی ابا اور تو کوئی بات نہیں، میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بیٹیا میری فاطمہ اگر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرا باپ آج 9 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے پیٹ سے پتھر بنے ہیں، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو دیکھنا قیامت کے دن میری بیٹی جنت جائے گی تو اعلان ہوگا میں والو گردن جھکا لو اب فاطمہ بنت محمد جنت کو جا رہی ہے۔ یہ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، انہوں نے کن سے دل لگا لیا ہے؟ ان ناٹک والی لڑکیوں سے، ان گانے والی لڑکیوں سے، یہ تمہارا کردار ہے۔ اور یاد اقبال کہتا ہے کہ جب ترکی میں ایک عورت آئی اور اس نے سیدہ خاتون جنت کے اوپر اس نے ایک کتاب لی، وہ یورپ کی عورت تھی، اس کے پورے علاقے میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ آج اسلام کو وہ ہمارے لیے پوسٹیں ڈالتے ہیں، ہم نے مسلمان لڑکیاں بدل لی۔ میں مسلمان کی تمہیں بات سنا رہا ہوں، ایسا مسلمان بھی دیکھا ہو تو بتاؤ۔ ہم لوگ ہمارے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم مثال دے سکیں، مگر ہمارے بزرگوں کی مثالیں ہیں۔ ہم اپنی بہنوں سے کہتے ہیں ایسے بنو کہ وہ ایک عورت تھی، انگریز تھی، اس نے سیدہ خاتون جنت کو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، سیدہ امی عائشہ صدیقہ کو پڑھا، اس کے دل میں محبت بیٹھی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس نے اپنا نام خود ہی دیکھ کر کے طاہرہ رکھ لیا، طاہرہ رکھ لیا۔ اب اس نے پھر اکیلی مسلمان نہ رہی، یورپ کے اس علاقے میں کوئی مسلمان نہیں تھا، اس نے 1-2 نہیں بلکہ تقریباً اس نے 700 عورتوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اندر اپنی پاپو پی خالہ، اس کی رشتہ دار، اس کی ایسے کڑی جوڑتے مگر یہ چھپتا نہیں ہے۔ انگریزوں کو خبر ہو گئی، کنویں کے اندر سانپ بچھو ڈلوا کے اور اس کو لٹکا کے بولے اسلام چھوڑ ورنہ بچھو کے اندر ڈال دیں گے، سانپ بڑے بڑے موٹے نیچے پھر رہے۔ یہ عورت ذات بولی ایک رات کی مہلت، انگریز بولے خوش ہو گئے، ہمیں اپنا کام ہو گیا، اب یہ اسلام ضرور چھوڑ دے گی۔ مگر اقبال کہتا ہے اس نے پوری رات عبادت کی، صبح جب یہ گئے بولو کیا خیال ہے کہ ڈالو جلدی سے مجھے کنویں میں، کیا تو نے اس لیے رات نہیں مانگی تھی کہ اسلام چھوڑے گا؟ نہیں، میں نے تو آخری بار اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے رات مانگی تھی، میں نے تو کہا تھا میرے پروردگار میں کمزور ہوں، تیرے دین کو اس خطے میں نے قبول کیا ہے، اگر میں سانپ اور بچھو سے ڈسی جاؤں اور جب مجھے بچھو اور سانپ ڈسے تو کہیں میری چیخیں نہ بلند ہو جائیں۔ ایمان والوں کو استقامت ملنی چاہیے، جو میں نے جو فصل بوئی ہے یا اللہ اسے تو برکتیں دینا، میں نے اپنے رب سے دعا کر لی ہے، اب ڈالو مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو بولا اب ہم تجھے نہیں ڈالتے، اب ایسا کر تو ہمیں کلمہ پڑھا اور مسلمان کر دے،
جب ایک طاہرہ کی ہمت کا نو مسلم کی یہ عالم ہے تو کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل مصطفیٰ پیغمبر اسلام، سبحان اللہ۔ 5 منٹ کی تقریر اور سن لیں گے میری؟ دل لگا کے ذرا بولے سبحان اللہ، دل لگ رہا ہے، سن لیں گے ماشاءاللہ، دل لگ رہا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میں جس کا 50 سال سے دل بیمار ہو ایک تقریر میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کو کئی تقریریں سننی پڑیں گی، کافی علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ہے نا؟ لوگ بوڑھے ہو گئے، دل بھی بوڑھے ہی ہو گئے بولا کرتے کرتے۔ ہاں اچھا اچھا، لم یاتی نظیروں کا فی نظر سبحان اللہ، مثل تو نہ شد پیدا جگراج کو تاج تورے سر ہے تجھ کو شہ ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جو بھی ہیں تور دیکھن کو تر سے جیارا یا عبد القادر جیلانی۔ بھائی کی بات کی محبت میں اللہ تعالیٰ پروردگار کرم فرمائے۔ اب میں اپنی بات آخری کر رہا ہوں، ایک بات سنیے میری، بس انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر ایک سوال آپ سے سید صاحب بھی تھکے ہوں گے، بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ وہ نہیں رہیں گے، 12 نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات ادھر دیکھو، یہ بتاؤ ایسا مرنا کیا مرنا بہتر ہے کہ بندے کو لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں پھر بھی کلمہ نہ پڑھا رہے ہیں؟ ایک صحابی ہے، ان کا نام علقمہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ کلمہ پڑھ نہیں پاتا، کلمہ کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ حضور گئے، سرکار دو عالم نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ نہیں پڑھ پائے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں، مگر چونکہ یہ مشیت ہے اور یہ سمجھانے کی وجہ سے یہ روایت ہے، میں آپ کے ذہن کو قریب کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ، یعنی حضور سمجھ گئے کہ اس کا روح حضور کا صحابی ہے، صحابی کے پیر کی دھوبن کے برابر نہیں ہو سکتے ہم لوگ۔ صحابی کا مرتبہ وہ ہے اس کی ایک نیکی کے برابر کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال نیکی نہیں کر سکتا۔ مگر بات یہاں پہ چل رہی ہے، کچھ لوگ بڑے ٹھیکیدار بنے، مگر ان کے معاملات اگر اس سے الگ ہیں تو ڈر جائیں۔ حضور نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ، والدہ آئی، حضور نے پوچھا کہ ناراض ہو؟ جی کہ تیرے بچے کا دم اٹکا ہوا ہے تیری ناراضگی کی وجہ سے۔ کیا ناراض ہو؟ بس نہیں پوچھا، نہیں، اس سے آگے بھی پوچھا۔ فرمایا ناراض ہو؟ جی۔ کیوں ناراض ہو؟ مارا تھا؟ نہیں۔ تھپڑ مارا تھا؟ نہیں۔ ڈانٹا تھا؟ نہیں۔ تیز آواز سے بولا تھا؟ نہیں۔ کیا کیا تھا اس نے؟ یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ مجھے بھی دیتا ہے۔ اچھا اس سے صرف ماں ناراض نہیں ہے، رب ناراض ہے۔ خالی ماں ناراض نہیں، آج ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا دل نہیں۔ ماں مر جائے تو روتے ہیں، باپ مر جائے تو روتے ہیں۔ جس کے ماں باپ نہ ہو اس سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، ہاں جس کا باپ نہ ہو اس سے پوچھو باپ کیا ہوتا ہے، آپ کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے مجھے ایک عورت نے فون کیا کہ آپ جہاں تقریر میں آئے تھے، میرے بیٹے نے تقریر کرائی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتا، آپ اس سے کہیں میں اپنے داماد کہہ رہتی، داماد تانے دیتے ہیں۔
تو میں نے اسے فون لگایا تو کہنے لگا سید صاحب بات یہ ہے میرے بچے اجڑ جائیں گے. میری بیوی کہتی ہے اگر تم ماں کو رکھو گے تو میں نہیں رہوں گی اور میں نہیں رہوں گی تو تمہارے بچے اجڑ جائیں گے. میں نے کہا میرے بھائی تو نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا مگر تو خود ہی اجڑ گیا ہے, تو بھی تو اس ماں کا بچہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے نبی نے فرمایا تم اس کو معاف کرو. کہا حضور اس نے میرا دل دکھایا. کہا پھر آگ لگاؤ. کہا حضور میں معاف کرتی ہوں. اس کے لفظ نکل رہے معاف کرتی, ادھر نکل رہے لا الہ الا اللہ, ادھر ماں راضی ادھر اللہ راضی. اب اگر کوئی بیوی کا غلام بیٹھا ہو اور وہ تعبیلیں نکال رہا ہو تو کوئی تعبیل یہاں پہ ضرورت ہے. ماں ہے, ماں سے بڑا کوئی دنیا میں ہے نہیں. ماں سب سے بڑا پیر ہے, باپ سب سے بڑا پیر ہے. باپ ناراض تو ماں ناراض. میں بس آخری بات کر رہا ہوں, اپنی زندگی کو ایسے نہ دیکھو. ایک عورت ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں, بس یہ 5 منٹ سے بھی کم کا واقعہ ہے مگر آخری ہے, زیست کی آخری ہچکی ہے. غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. وہ جو ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے, اب میلہ لگا رہتا ہے, اس کے آس پاس لوگوں کا بگڑ گئی اور کوئی ایسا نباب نہیں تھا جو اس کے پاس آیا نہیں. اس نے بڑا گھر بنایا, محل بنایا, اپنی اسی بیکار کام کے لیے خوبصورت بن کے بیٹھ جاتی تھی. کوئی آدمی آتا تھا, دیکھتا تھا, پسند کرتا تھا, یہ اس سے لکھت میں پیسے لیتی تھی اور اس کو دیتی تھی فلاں رات آ جانا. ایسے ہی ایک اللہ کا نیک بندہ گزر کے جا رہا تھا, اس نے بھی اس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اس کے دل میں بھی یہ فتنہ ہوا. اور جو سنیں, حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. موبائلوں پہ گندی تصویریں دیکھنے والوں اس بات کو سنو کان کھول کے, زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. وہ اس عورت کو دیکھ کے بے چین ہو گیا. 1 مہینے لگاتار دعا مانگی, اے اللہ اس عورت سے مجھے بچا, مگر دماغ سے خیال نہیں گیا. اپنی جھوپڑی بیچ کے سب کچھ اس کے پیسے لے کے پہنچا. بولے تیری فیس بہت ہے, تو بہت کاسٹلی ہے, یہ پیسے لے لے, مجھے بتا کون سی دن آنا ہے, تیرے بغیر مجھے سکون کوئی نہیں. اس نے کہا فلاں دن آ جانا. یہ تاریخ مقرر پہ پہنچ گیا. جا کے دیکھا اس نے بالکل جو طے ٹائم تھا, جا کے دیکھا دلہن بنی بیٹھی ہے, بہترین کپڑے پہنے ہوئے, بہترین عطر لگا ہوا. یہ آگے گیا, تھوڑی دیر بات ہوئی اس کی, اور اس کے بعد اس نے جب اس کے ہاتھ لگانا چاہا تو اس کا ہاتھ کانپ گیا اور یہ پسینے میں نہا گیا. کیا ہوا؟ کہ میں واپس جا رہا ہوں, میری طبیعت بگڑ رہی ہے. کہ طبیعت یہاں بگڑوں کی اچھی ہو جاتی ہے, صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی. کہ صحیح سن سکتی ہے؟ کہاں؟ تو سن, صحیح بات یہ ہے کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے, اور آج میں جب تیرا جسم پہ ہاتھ لگا کے اور میں بربار ہونے آیا ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے. بکھر کے رویا, پلٹ کے بکھر کے رویا اور روتا ہوا سسکیاں لیتا ہوا چلا گیا. وہ گیا مگر اس عورت کے دل میں اس نے بیج بو دیے توبہ کے. اس نے کہا اب یہ کام نہیں کروں گی, بالکل نہیں کروں گی. ایک رات آیا تھا, ہاتھ تک نہیں لگایا. میں نے تو راتیں برباد کی, کتنے گھر برباد کر دیے میں نے. اور توجہ کرے, کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں وہاں, جاؤ جا کر کے ان سے بات کرو. کسی نے جا کر کے کہا وہ عورت آپ کو بلا رہی ہے. اب ایک تو محفل میں خراب عورت کا نام, موسیٰ نے بے وقوف آدمی تھا, بھگاؤ سے یا کیوں آئی ہے. اب یہ دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں رونے لگی. مالک موسیٰ نے بھی بھگا دیا, تو بھی بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی. زمین بھی خدا کی, زمان بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے. رو کے بولی مالک مانتی ہوں پوری دنیا میں میرے جیسی گنہگار نہیں ہے, میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, شاید مجھ سے زیادہ گنہگار پوری دنیا میں کوئی نہیں. تو ایک بات بتا میرے قریب, رو رہی ہے سسک کے, کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بڑے ہو گئے, تیری رحمت سے بڑھ گئے, بتا دے. اور روئی, سسکی, دروازے پہ دستک ہوئی, نہیں کھولوں گی. کوئی گاہک آیا, پھر دروازے پہ دستک ہوئی, نہیں کھولوں گی. پھر دروازے پہ زور سے دستک ہوئی, سوچا توڑ نہ دے. دروازہ کھولا, سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا. حضرت موسیٰ بولے مجھے کیا خبر تھی, ابھی جبرائیل آئے اور آ کر کے یہ پیغام سنایا ہے, موسیٰ جا میری بندی کے پاس جا اور اس سے کہنا وہ رونا بند کر دے. اس کے رب نے اس کے آنسو قبول کر لیے ہیں, اس کے سارے گناہ معاف
کر دیے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آج میلاد میں آنے والوں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ تم کیوں نہیں روتے اللہ کے سامنے؟ کیوں نہیں روتے؟ کیوں تمہارے اللہ فرماتا ہے اتنا رو لے بس گنہگار کہ تیری آنسو ڈھلک کے بس گال تک آ جائے، میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا۔ زندگی تبدیل کرو۔ تقریریں لمبی سننے سے فائدہ نہیں ہے، بات یہ ہے آپ اگر اللہ کے سامنے رونا نہیں سیکھے تو میرے شیخ غوث اعظم فرماتے ہیں پھر تو تمہیں اسلام کی ہوا تک نہیں لگی ہے، بس تم کلمہ پڑھتے ہو، ہوا نہیں لگی۔ ہوا کب لگے گی؟ جب تم اس کے سامنے سلنڈر کرو گے، اس کے سامنے رو گے، اس کو تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہی آئینہ ساز میں۔ اپنی زندگی کو بدلو۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آگے پیچھے سے جتنے لوگ ہوں، کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کھلیں، مدرسے کے بچے نہ اٹھائیں، باقی لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام۔ یہاں جان دینے والی بات نہیں ہے کہ امتحان لیا جا رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جان دے سکتے ہیں؟ نیچے ہاتھ۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ آپ مدرسے والے بچے نہ اٹھائیں، آپ آؤ۔ یہ سید صاحب کے ہاتھ سے ہاتھ ڈلے گا، مفتی صاحب ڈالیں گے اور سید صاحب ادھر آ جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہیں کھڑے ہو جاؤ، تین آ جاؤ۔ کوئی چوتھا عاشق رسول ہے جو پوری سنت کے لیے کھڑا ہو جائے؟ ادھر ہے کوئی؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک سنت۔ آؤ آؤ میرے بھائی، 4 ہو گئے۔ کوئی 5واں عاشق رسول ہے آگے پیچھے سے؟ ادھر سے کوئی؟ اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو، بگڑی بھی لڑکیوں سے بچ جاؤ گے، چونکہ خراب لڑکیاں داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند۔ بیٹھو بیٹھو، ابھی چھوٹے ہو۔ 4 ہو گئے۔ کوئی 5واں عاشق رسول ہے؟ پنجتن کا ماننے والا، وقت ذرا کم ہے، 1 منٹ کا ٹائم ہے، جلدی سے کوئی 5واں ہو تو آ جائے۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک سنت پر۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرے۔ آؤ بیٹے، آؤ، سبحان اللہ، آ جاؤ، بیٹھو بیٹے، ابھی چھوٹے ہو، آپ آ جاؤ۔ اب کوئی اپنے بچوں کو روکے نہ کہ میرے بچے کی عمر نہیں ہوئی۔ جب عمر نہیں ہوئی تھی تو داڑھی نہیں آئی تھی، جب داڑھی آ گئی ہے تو عمر ہو گئی ہے۔ اب لوگ کچھ بیچارے ادھر آ جاؤ فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں، تو انہیں جلسوں میں بلایا نہیں جاتا، اس وجہ سے بے روزگار ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک تو جلسے سے فائدہ یہ ہے کہ یہ حضور کا ذکر ہے، کسی مولانا سے روکنے سے رکے گا نہیں، چونکہ میرا امام کہتا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو روز فائدے نظر آ رہے ہیں، میں نے تو زندگیاں بدلی بھی دیکھی، زندگیاں بدلی بھی دیکھی، اور یہ سب کرم ہے سیدہ طیبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا، ان کی نگاہیں نہ۔ ہاں ابھی پڑھیں گے بھوجپوری، بیٹھو نا۔ 1 2 3 4 5 اور 6 7۔ کوئی ایک عاشق رسول اور ہے ادھر سے آگے پیچھے سے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے؟ میری کافی لوگ ہو گئے میرے لیے تو۔ دیکھو یہ داڑھی منڈا کے اور پھر مونچھیں کالی کر کے جوانی نہیں آئے گی، نہیں جوانی نہیں آئے گی، موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے۔ کوئی ایک عاشق رسول اور ہو تو اس محفل میں کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی؟ ماشاءاللہ، ذرا ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں، ہاتھ ڈال دیجئے، آپ ڈال دیجئے، آپ امجد بھائی ڈال دیجئے، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ 7 لوگ ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹائیں گے نہ مڑائیں گے انشاءاللہ، پوری سنت رکھائیں گے حضور کے میلاد کی برکت سے۔ بس آپ رکھاؤ، اس کے بعد دیکھو کتنی برکتیں ملیں گی آپ کو۔ میں بھی آپ سے وعدہ ہی کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، سبحان اللہ۔ یہ 7 سبحان اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا، چمن رہ جائے گا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پر رسول اللہ کا دین حسن جائے گا، سبحان اللہ۔ نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے۔ سبحان
اللہ ماشاءاللہ ساتوں لوگ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. واہ واہ ماشاءاللہ سبحان بہت شکریہ اللہ ہار تعالیٰ. لیتے جاؤ بیٹا، اپنے گلے کا ہار لے جاؤ اپنے ساتھ. ہاں لے جاؤ، گھر میں ٹانگ دینا برکت ہو جائے گی. بزرگوں کے گلے میں پڑا ہے. انشاءاللہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز شروع کریں گے انشاءاللہ. وعدہ کریں، ارادہ نہیں، وعدہ نہیں ارادہ. انشاءاللہ وعدہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. میری کوئی غلطی ہوئی ہو تو سارے لوگوں سے معذرت معافی چاہتا ہوں. کوئی بات بری لگی ہو میں بھی توبہ کرتا ہوں، ابھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسیم سحر کا پورا کلام ہم لوگ نہیں سن پائے ہیں حضرات، آپ انہیں پھر ایک بار سنیے. میں گزارش کروں گا جناب نسیم سے، یہ صبح کی ٹھنڈی ہوا بھی ہے، ان کی آواز میں جادو کا اثر بھی ہے، یہ دیوانہ بنا لیتے ہیں. باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، پھر بھی چلا کرتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو بچوں کا بھلا کرتا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک. وکیل صاحب ہم سے